اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روحانی استخارہ سینٹر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج برج جوزہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ برج جوزہ اس کا ستارہ ہے عطارد، تاریخ پیدائش 22 مئی تا 21 جون جس کی ہے اس کا بھی برج جوزہ ہے، اور جس کے نام کے پہلے حروف ہیں کاف اور پھر کاف قلم والی، یہ دونوں جو کاف ہے نا جس کے بھی نام سے پہلے شروع ہوتا ہے ان کا برج جوزہ ہے۔ لکی نمبر ہے جو اس کے لیے لکی رہتے ہیں اور خوشیاں لے کے آتے ہیں، ان کے لیے فیورٹ جو رہیں گے نمبر وہ ہیں 3، 5، 9، اور جو نقصان دہ نمبر ہے ان لکی نمبر وہ ہے 2 اور 4۔ لکی دن ہے بدھ، ان لکی دن ہے منگل، اور لکی تاریخیں ہیں 5، 14 اور 23۔ لکی پتھر ہے زمرد، فروزہ، پکھراج۔ لکی رنگ سفید، اورنج، گرے، لائٹ گرین۔ مبارک خوشبو ہے عطر عود، امبر اور سندل کا عطر ان کے لیے بہت مبارک والا ہے۔ اس برج کے لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں، لکھائی میں، پڑھائی میں، اور سمجھدار ہوتے ہیں، کیونکہ ستارہ عطارد جو ہے یہ منشی آسمان کا ستارہ منشی سیارہ ہے، اور اس وجہ سے جو اس کے تحت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت ذہین سمجھدار ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس برج کے لوگ دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، کسی کام کو مستقل مزاجی سے نہیں کرتے۔ یہ لوگ محبت اور نفرت میں بہت شدید ہوتے ہیں، جس کو محبت کرتے ہیں تو شدید محبت کرتے ہیں، اور اگر کسی سے دشمن بن جائیں اور کسی سے دشمنی پہ اتر آئیں تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ برج جوزہ والے فضول خرچ بھی ہوتے ہیں، اور دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش ان کے اندر بہت پائی جاتی ہے۔ یہ اپنی طبیعت مزاج کے باعث پیسہ بھی 2 مختلف ذریعوں سے کماتے ہیں، ایک تو پراپر جو ان کو سیلری مل رہی ہوتی ہے یا جاب سے مل رہی ہے، تو اور دوسرا اوور ٹائم لگا کے یہ پیسہ بناتے ہیں، بہت محنت سے کام کرتے ہیں۔ جتنی تیزی سے یہ پیسہ بناتے ہیں اور اتنی تیزی سے ہی یہ خرچ کر دیتے ہیں، ان کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کاروبار یا بزنس کرنا چاہیں تو کسی ماہر آدمی سے مشورہ کر کے پھر وہ کام کریں اور پیسہ لگائیں، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کریں، 2 مختلف جگہ پہ پیسہ مت لگائیں۔ اب بتاتا ہوں جوزہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ جوزہ عورت اگر بیوی کے روپ میں ہے تو بڑی شوخ اور ذہین خاتون ہے، اگرچہ دکھاوے کی محبت جوزہ کی فطرت میں شامل ہے، لیکن بحیثیت بیوی کے وہ وفادار اور قابل اعتماد ہے۔ اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن وفائی اس کی سرپرستی میں شامل نہیں ہے، یعنی بے وفائی اس نے نہیں کرنی بالکل اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ جوزہ بیوی گھر کی دیکھ بھال بہت اچھے انداز میں کرتی ہیں۔ جوزہ بیوی دلکشی اور دل فریبی کی حامل ہوتی ہیں، اور اپنے گھر میں صفائی، ترتیب، ہر ڈسپلن کی یہ بہت خود مختار ہوتی ہے۔ 2020 برج جوزہ والوں کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا۔ آپ نے سمجھ کے سوچ کے چلنا ہے، کیونکہ اس میں کچھ مہینے آپ کے لیے بہت اچھے آئیں گے اور پھر کچھ نارمل ہو جائیں گے، اور جو اچھے آئیں گے اگر اس کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہوئی، آپ کی توجہ ہوئی اور محنت ہوئی تو انشاءاللہ تعالی جو آگے مہینہ آتا ہے جس میں لکی اچھا نہیں ہے، نصیب اچھا نہیں، تو وہ بھی اچھا بن جائے گا۔ تو محنت کرتے رہنا ہے اور اللہ پہ بھروسہ یقین رکھنا ہے۔ صحت کے حوالے سے برج جوزہ والوں کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے، جو پچھلے سال جن کی اکثر صحت خراب رہتی تھی، طبیعت خراب رہتی تھی، اس سال انشاءاللہ قدرے بہتر رہے گی۔ اور جو لوگ شادی کے خواہشمند ہیں اس سال، تو اگر ان کو لگ رہا ہے میری شادی پہ بندش آ رہی ہے، رشتے پہ بندش آ رہی ہے، تو اس کو چاہیے حقیق پہنے، یعنی زرد رنگ کی حقیق ہے وہ پہنے، اور 7 جمعرات زردہ پکا کے بچوں کے اندر تقسیم کرے۔
صدقہ لازمی دے، اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں، ہو سکتا ان کی منگنی ٹوٹنے کا اگر خطرہ موجود ہو تو وہ بھی یہ انگوٹھی پہنے، زرد رنگ کی عقیق پہنے، اور یہ 7 جمعرات جو ہے وہ زردہ پکا کے بچوں میں تقسیم کرے، اور اللہ پاک سے دعا کرے یا مالک میری مدد فرما، اور انشاءاللہ اس میں کامیابیاں مل جائیں گی۔ ان کا جو صدقہ ہے وہ ہے 500 گرام شکر، گڑ والی شکر ہوتی ہے بریک بریک، 500 گرام لینی ہے بدھ کے دن، یا دال چنا، یہ لے کے کسی غریب کو دے دینا، اگر کوئی غریب نہ لے تو کیڑوں مکوڑوں کو یہ ڈال دینی ہے۔ برج جوزوں کا جو وظیفہ وہ نماز فجر کے بعد یا وہاب اول آخر 11 بار درود شریف اور 14 بار درمیان میں یا وہابو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے نماز مغرب کے بعد یا بدیو یہ 86 بار پڑھنا ہے، اس میں بھی آپ نے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور نماز عشاء کے بعد یا سلام 131 بار، اس میں بھی اول آخر 11 بار آپ نے سلام پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں یہ پڑھ کے پھر آپ نے 8 ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، میرے لیے بھی دعا کرنا، اپنے لیے بھی دعا کرنا، اور گھر والوں کے لیے بھی دعا کرنا۔ یا اللہ پاک جتنے بھی سننے والے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، یا میرے مالک 12 امام 14 معصوم کے صدقے، تمام انبیاء کرام کے صدقے، تمام اولیاء کرام کے صدقے، مالکہ ہم سب کی دعا قبول فرما، اور ہم سب پہ جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، یا اللہ پاک اس کو حل فرما۔ یا اللہ پاک غیب کا تو ہی مالک ہے، اور ہماری دن رات جو محنت کر رہے ہیں، یا اللہ پاک اس کو قبول فرما۔ پلیز روحانی استخارہ سینٹر کو لازم سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔